نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 164 سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ قصہ چل رہا ہے اصحاب سبت کا۔ ان لوگوں کو کہا ہی جاتا ہے اصحاب سبت، سبت والے لوگ، اور یہ واحد مقام ہے سورۃ الاعراف میں جہاں یہ قصہ اس تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اور چونکہ آپ کے ذہن میں اس سورت کا ایک بنیادی مضمون، اس کا ایک موٹیو آپ کے ذہن میں ہے کہ اس میں کھانے پینے کا، ان چیزوں کا بھی ذکر آیا ہے کہ ان کے ذریعے سے بھی اللہ کیسے آزماتا ہے، تو اب یہیں پر یہ قصہ مزید تفصیل کے ساتھ آیا ہے کہ وہ کھانے ہی کے ذریعے آزمائش میں پڑے، کمانے کے ذریعے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی مچھلیاں تھیں، وہ ایسے اچھل اچھل کر آتی تھیں جس دن شکار نہیں کرنا ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا۔ اور یہ بڑا ہی اہم ٹکڑا تھا، بما کانوا یفسقون۔ کیوں اللہ نے ان کی اتنی سخت آزمائش کری؟ اس لیے کہ وہ نافرمانیاں کرتے رہتے تھے۔ پتہ کیا چلا کہ جب انسان اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں اللہ کی فرما برداری کرتا رہتا ہے تو بڑی آزمائش میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر ایک اسٹرینتھ ڈیولپ ہو جاتی ہے نا، ریزسٹنس ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ جیسے سنتے ہیں کہ پرانے زمانے میں جو بادشاہ وغیرہ ہوتے تھے، آپ کو پتہ ہے نا، زہر وہر کھلانے کا تو بڑا ہی رواج تھا، فیشن تھا اس زمانے میں بادشاہوں کو زہر کھلانا۔ تو جو شہزادے ہوتے تھے جو کہ تخت کے وارث بننے والے ہوتے تھے، ان کو تو بڑے خطرے لاحق ہوتے تھے۔ تو بعض دفعہ ان کی مائیں کیا کیا کرتی تھیں اپنے بیٹوں کی حفاظت کے لیے کہ چھوٹی عمر سے تھوڑا تھوڑا ان کو زہر دینا شروع کر دیتی تھیں تاکہ ان کے اندر ایک طرح سے امیونٹی ڈیولپ ہو جائے۔ ویکسین یہی کرتا ہے نا، ویک بیکٹیریا یا ویک وائرس جسم میں داخل کیا جاتا ہے تاکہ پھر ایک امیونٹی ہے جو ڈیولپ ہو جائے۔ تو ہمیں بھی دراصل چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچ کے نا اپنی امیونٹی ڈیولپ کر لینی چاہیے، تو پھر خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، کل کو کوئی بڑا گناہ سامنے آتا ہے، کوئی کبیرہ کا موقع آتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ انسان کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اس کا پچھلا ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہوئے۔ ان کا معاملہ کیا تھا کہ چھوٹی موٹی بھی حرام سے نہیں بچتے ہوں گے، کیئرلیس تھے بہت حرام کے بارے میں۔ یہ ہے وہ یہاں پہ حرام کھا لیا، یہ کر لیا، تو پھر اللہ نے اور آزمائش کو بڑھایا، ایک نوچ اور اوپر، ایک نوچ اور اوپر، پھر اتنی بڑی آزمائش ہے جو کہ ان کے سامنے آ گئی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح منہ کے بل گرے ہیں یہ لوگ۔ اب جب یہ معاملہ ہوا قوم کے ساتھ، جب انہوں نے اس طرح سبت کا قانون کھلم کھلا توڑ دیا، تو اب جو قوم تھی، جو لوگ تھے، وہ 3 گروپس کے اندر ڈیوائیڈ ہو گئے۔ اور یہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ قصہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے سنایا ہوگا کہ جب بھی کوئی برائی عام ہو جاتی ہے تو اسی طرح ہر معاشرہ 3 گروپس کے اندر ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے۔ ان کا یہاں پر ذکر ہے، فرمایا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا سخت سزا دینے والا ہے۔ تو یہ کون سا گروپ ہوا؟ نیوٹرل۔ یہ نیوٹرل گروپ ہے، یہ نہ اچھے میں ہے نہ برے میں، برائی کر نہیں رہے، خود مچھلیاں نہیں پکڑ رہے، لیکن مچھلیاں پکڑنے والوں کو منع بھی نہیں کر رہے۔ جیسے آج بہت سے لوگ ہیں، وہ گے نہیں ہیں، لیزبین نہیں ہیں، ان کو پتہ ہے یہ بہت بری بات ہے، لیکن جو گیز اور لیزبین ہیں ان کو منع بھی نہیں کرتے، ان کو روکتے بھی نہیں، خود جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹ بولنے والوں کو منع بھی نہیں کرتے۔ تو یہ ہمیں نہی عن المنکر کی اہمیت ہے جو کہ یہاں پتہ چل رہی ہے۔ ان کو احساس تھا کہ یہ غلط ہو رہا ہے لیکن روکتے نہیں۔ اچھا، اس میں آٹومیٹکلی دوسرا گروپ کون سا آ گیا؟ جو روک رہا تھا دوسروں کو، وہ خود بھی نہیں کر رہا تھا اور وہ دوسروں کو روک بھی رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی تم کیوں آخر ان کو منع کرتے ہو، یہ تو ہلاک ہونے والے ہیں۔
اللہ تو ان کو عذاب ضرور دے گا، یا تو ہلاک ہو جائیں گے یا ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ یعنی کیا ہوا کہ اللہ کے عذاب آنے سے پہلے قوم کی اصلاح سے مایوس ہو گئے۔ یہ بھی طریقہ غلط۔ تو دو غلطیاں ہیں ان کی بیسکلی اس والے گروپ کی۔ نمبر 1، انہوں نے نہیں عن المنکر نہیں کیا۔ نمبر 2، یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے۔ نمبر 3، انہوں نے خیر خواہی کا حق نہیں ادا کیا۔ قوم کی اصلاح کیوں نہیں کی؟ یہ بد دعا دینے کی کیا ضرورت تھی ان کو کہ یہ تو بس مرنے ہی والے ہیں، یہ تو بس عذاب شدہ ہی ہونے والے ہیں۔ بھائی کوئی عذاب کی جلدی تھوڑی مچاتا ہے مومن، آخری دم تک مومن اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہمارے یہاں ایک بالکل نیا فنومنن ہے کہ وہ بھی ڈاؤن ہو جائے، وہ بھی ڈاؤن ہو جائے، ڈاؤن وتھ امریکہ، ڈاؤن وتھ اسرائیل، ڈاؤن وتھ انڈیا، ڈاؤن وتھ دس، ڈاؤن وتھ دیٹ۔ اللہ نے کو ڈاؤن کرنے کے لیے بھیجا ہے مجھ کو اور آپ کو، اپ کرنے کے لیے بھیجا ہے، دراصل اپ لفٹ کے لیے بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ آخری وقت تک انسان کو کوشش کرنی چاہیے، کبھی نہیں مایوس ہونا چاہیے کہ اب تو کچھ ٹھیک ہوگا ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں چھوڑو چھوڑو، کون کہے، کون سنتا ہے، کوئی نہیں ٹھیک ہوتا۔ اور یہ ہو رہا ہوگا، یہ لوگ تبلیغ کر رہے ہوں گے، سمجھا رہے ہوں گے، لوگ نہیں سن رہے ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ تمہیں کھپنے کی کیا ضرورت ہے، کسی پہ اثر کوئی ہوتا تو ہے نہیں، رہنے دو۔ تو دو بڑے بڑے تین ایکچولی قصور ان کے ہو گئے۔ ایک تو روکا نہیں خود، نمبر 2 اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے، اور نمبر 3 اصلاح کا انہوں نے، یعنی کہ اصلاح کی طلب نہیں تھی ان کے اندر، ہمدردی نہیں تھی اپنی قوم کے ساتھ۔ تو گناہ گاروں سے نفرت کرنا تو اسلام نے کب سکھایا ہے ہم کو؟ کبھی بھی نہیں سکھایا۔ گناہ سے نفرت ہوتی ہے، گناہ گار سے تھوڑی۔ اس کی تو اصلاح کرنے کی حتی الامکان لاسٹ مومنٹ تک کوشش کرنی چاہیے۔ قالو، اب بولے، معذرتاً الی ربکم ولعلہم یتقون، انہوں نے جواب دیا ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور اس امید پہ کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس نافرمانی سے پرہیز کرنے لگیں۔ تو یہ کون سا گروپ ہے جو خود بھی نہیں کر رہا اور نہیں عن المنکر کر رہا ہے؟ انٹرسٹنگلی دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن میں امر بالمعروف کا اتنا ذکر نہیں آیا جتنا نہیں عن المنکر کا آیا ہے۔ برائی سے روکنے پہ زیادہ ایمفیسس ہے اور نیکی کا حکم دینے پر بھی ایمفیسس ہے، لیکن اگر آپ لٹرلی کاؤنٹ کریں کہ کتنی دفعہ امر بالمعروف آیا ہے اور کتنی جگہ نہیں عن المنکر آیا ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نیکی کا حکم دینا ہمیشہ برائی سے روکنے کے ساتھ جڑ کر آیا ہے، ایز اے پیر، جوڑے کی شکل میں۔ لیکن نہیں عن المنکر کچھ مقامات پر تنہا آیا ہے، اکیلا، وداؤٹ امر بالمعروف۔ اس لیے کہ ہم بعض دفعہ بہت سمپلسٹک اپروچ رکھتے ہیں زندگی کی۔ ہم کہتے ہیں چراغ روشن کیے جاؤ، اندھیرا خود بخود دور ہو جائے گا۔ ہاں، ہمارا ایمفیسس زیادہ کیا ہے کہ امر بالمعروف کرتے رہو، خود بخود نہیں عن المنکر ہو جائے گا۔ نیور، نہیں عن المنکر خود بخود نہیں ہوتا، اس کے لیے ایکچولی زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے امر بالمعروف کے مقابلے میں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی آخر ہم کیوں نہ لوگوں کو روکیں۔ یہ وہ گروپ تھا، اس کو احساس تھا کہ گناہوں سے رکنا کافی نہیں ہے، گناہوں سے روکنا بھی بہت ضروری ہے، ورنہ گناہ کے وبال میں سارے کے سارے شریک ہو جائیں گے۔ یہ معذرتاً لفظ بھی بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، عذر، عین ذال را اس کا روٹ ہے عذر، کہ ہم عذر پیش کر سکیں اپنے رب کے نزدیک۔ کیا عذر پیش کر سکیں؟ نمبر 1 کہ اللہ ہم نے تو روکا تھا، آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ، نہیں سنا ان کی مرضی، میں نے کہا تھا کہ یہ نہیں کرو اور انہوں نے نہیں سنا، ایک معذرت یہ۔ نمبر 2 اپالوجی کس چیز کی؟ ان کو یہ احساس ہے کہ بھئی یہ کھلم کھلا سخت کا قانون توڑنے کی نوبت آئی کیوں، ہم نے کیوں آنے دی؟ وی ور پارٹ آف دس سوسائٹی، ہم اسی معاشرے کا حصہ تھے، ہمیں پتہ تھا یہ لوگ، ان کی تھنکنگ کس طرف جا رہی ہے، ان کا رجحان کس طرف ہو رہا ہے۔ تو جب انہوں نے پلانز بنانے شروع کیے تھے، ڈسکشنز شروع کیے تھے، جب مچھلیوں کے بارے میں انہوں نے اتنی گفتگو کرنی شروع کر دی تھی، ہمیں اسی وقت روک دینا چاہیے تھا، اس لیے کہ حرام ایک دم نہیں ہوتا، پہلے گفتگو ہوتی ہے اس کے بارے میں، سوچ بنتی ہے، ارادے بنتے ہیں، پلانز ہوتے ہیں، تب اجتماعی طور پہ معاشرہ کسی گناہ کے اندر انوالو ہوتا ہے۔ تو ان کا شاید یہ بھی خیال ہوگا کہ ہمیں تو چاہیے تھا کہ جب یہ لوگ اس کام کا ارادہ کر رہے تھے تبھی ہم ان کو روک دیتے وہاں پر، کہ ڈونٹ ایون تھنک اباؤٹ اٹ، سوچنا بھی نہیں تم اس چیز کو۔
تو ہم اللہ کے نزدیک معذرت پیش کریں کہ اللہ اس وقت نہیں روکا لیکن چلیں بعد میں تو روکا. مثال کے طور پہ اگر میں اور آپ کہیں بیٹھے ہیں اور لوگ مذاق میں یا سیمی سیریس سے کچھ بھی وہ کہہ رہے ہیں بھئی کیا خوبصورت پبز ہوتے ہیں, کیا شراب کی حسین بوتلیں, نعوذ باللہ, یا کیا اس کا رنگ ہوتا ہے, ہم نے تو دیکھا, یا ہم نے تو فلاں آرٹیکل پڑھا تھا اور وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ریڈ وائن کا بڑا اپنا فائدہ ہے. فوراً مجھ کو اور آپ کو کیا چاہیے کہ ذرا آرٹیکل مجھے بھی تو فارورڈ کرنا. یہ کہنا چاہیے, کیا کہنا چاہیے کہ بھائی حرام ہے شراب, شراب تو اللہ نے حرام کی, اللہ بچائے مجھ کو اور آپ سے, آپ کو اس چیز سے. توبہ, کتنے گندے لوگ ہیں جو اتنی گندی چیز پیتے ہیں. اللہ نے تو رجس من عمل شیطان کہا ہے, شیطان کا ایکسکریشن, اس کو شیطان کی گندگی. توبہ, یہ مجھے تو بہت گھن آتی ہے. یہ کہنا چاہیے انسان کو. تو کبھی گناہوں کو مزین نہیں کرنا چاہیے. بعض دفعہ یہ مذاق میں ڈسکشن شروع ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ سنجیدہ رخ اختیار کر لیتے ہیں اور پھر وہ عمل میں آ جاتے ہیں. اور جن چیزوں کا مذاق اڑا لیا جائے یا مذاق بنایا جائے یا ہیومرسلی کسی بات کو ڈسکس کیا جائے, اس گناہ کی اہمیت بھی بہت کم ہو جاتی ہے. لگتا ہے نو بگ ڈیل, کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. اسی لیے پھر ٹینجنٹ پہ ہم جا رہے ہیں. مجھ کو شدید اختلاف ہے جو بیویوں کے بارے میں لطیفے بنائے جاتے ہیں. یہ بیویوں کی عزت, بیویوں کی وقت, ان کی اہمیت کم کرنے والی. اور لاک ڈاؤن میں تو لگتا ہے لوگوں دیوانے ہو گئے ہیں جیسے اس کے بارے میں, سوائے میاں بیوی کے لطیفوں کے لگتا ہے کو کچھ اور نہیں سوج رہا. تو اس سے بیوی کی سخت انسلٹ ہے. مجھ کو تو ذرا سی ہنسی نہیں آتی بیویوں کے لطیفے سن کر. کوئی مجھ کو ایسا کہے نا, مجھ کو سر تک میری آگ لگ جائے اس کے اندر. اور اسی طرح جو ہسبینڈس کے بارے میں لطیفے بنائے جاتے ہیں, اتنے دیکھیں, ایک ہوتا ہے نا مذاق, ایک ہوتا ہے پھکڑ پن جس کو کہتے ہیں. سوری بہت گندا سا ورڈ ہے, یعنی کہ اس کے اندر بہت چیپنس ہوتی ہے, بہت گھٹیا پن ہوتا ہے اس کے اندر, کوئی گریس نہیں ہوتا اس کے اندر. ہیومر کے اندر ہم گریس رکھ سکتے ہیں, لیکن یہ اس قسم کا ڈسگریسفل قسم کا ہیومر, میاں کا مذاق اڑ رہا ہے اس کے اندر, بیویوں کا مذاق اڑ رہا ہے, یہ باتیں مناسب نہیں ہیں, اچھی نہیں ہیں. ہوتا کیا ہے کہ پھر اس طرح اہمیت عزت کم ہوتی چلی جاتی ہے, شوہروں کی نظروں میں بیویوں کی اور بیویوں کی نظروں میں شوہروں کی. تو لہٰذا ان کا کہ بھئی ہم تو معذرت پیش کرنا چاہتے ہیں, اور اتنی اچھی بات بتائی کہ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ, کہ who knows, کیا پتہ یہ سمجھ بھی جائیں, اور کیا پتہ کچھ لوگ رک گئے ہوں. چلو بس 100 کر رہے تھے تو کیا پتہ کوئی ایک رک گیا ہو. تو کہنا تو چاہیے, امید پہ دنیا قائم ہے. ہم کیسے فتوے لگا سکتے ہیں کہ لوگ ٹھیک نہیں ہوں گے. اور یہ ہم کو, جو ہم قرآن کی طالبات ہیں, ہم کو تو یہ جملہ زیبی نہیں دیتا کہ لوگ کیا فرق پڑ رہا ہے لوگوں پہ, سب ایسے ہیں, جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, کوئی نہیں سنتا, کوئی نہیں ٹھیک ہوتا. یہ کیسے ہوا بھائی, کیسے نہیں ٹھیک ہوتا؟ یہی طریقہ ہے ٹھیک کرنے کا لوگوں کو. ہم بھی ایسے ہی ٹھیک ہوئے نا, ہم بھی توندے سیندے تھے, ابھی بھی بہت اچھے تو نہیں ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے کم از کم ویسے بھی نہیں ہیں جیسے کئی سال پہلے تھے. کسی نے تو ہم کو بتایا تھا کچھ. تو جب ہم ٹھیک ہو سکتے ہیں تو باقی بھی ہو سکتے ہیں. تو کبھی کوئی کہے نا کہ لوگ ٹھیک نہیں ہوتے, تو کہیں کہ نہیں ہم تو ٹھیک ہوئے, اللہ کا شکر ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی لوگ ٹھیک ہوں گے. تو کہا کہ بھئی لعلہم یتقون, کیا پتہ ہم کو کہ وہ تقوی اختیار کر لیں اللہ کا. اچھا, تھرڈ گروپ کون سا تھا؟ جو ایکٹیولی گناہ کر رہا تھا. اچھا جناب, اب کیا ہوا؟ فلما نسوا ما ذکروا بہ, آخر کار جب ان ہدایات کو وہ بالکل فراموش کر گئے جو ان کو یاد دلائی گئی تھیں, انجینا الذین ینہون عن السوء, ہم نے ان کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے. کس کو نجات ملی؟ نہیں انل منکر کرنے والوں کو. بس سوچ لیں کتنا بڑا سبق ہے میرے اور آپ کے لیے. اگر ہمیں بچنا ہے تو ہمیں برائی سے روکنا ہوگا. کبھی انڈر پریشر مت آئیں, نیور. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ, اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا. تو ایک سبق کیا ملا؟ ڈونٹ گیو اپ, نیور گیو اپ آن پیپل. آخری وقت تک تبلیغ کرنی ہے, کرتے چلی جانی ہے. اور اللہ کا کرم, اللہ کا فضل اور رحم بھی انہی لوگوں پر ہوا جنہوں نے کہ برائی سے روکا تھا, اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب میں پکڑ لیا. اور رفتہ رفتہ یعنی وہ
ہفتے کا جو حکم تھا وہ بالکل ہی نل اینڈ وائڈ ہو کر رہ گیا ہوگا، اور ایک حکم کو توڑا تو پھر باقی احکامات بھی توڑنے لگ گئے ہوں گے. ایک حرام کرتا ہے، باقی حرام بھی اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، گرہ کھل جاتی ہے حرام کی، باقی احکامات بھی ٹوٹنے لگتے ہیں. اچھا، یہ بے عذاب بئیس جو کہا، اس کو اسپیسیفائی اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا ہے یہاں پر کہ وہ کیا عذاب تھا. لگتا ہے کہ ذرا ان کو وارن کرنے کے لیے پہلے ایک ہلکا عذاب آیا لوگوں کے اوپر، جو کر رہے تھے ان پر بھی، اور جو خود نہیں کر رہے تھے اور منع نہیں کر رہے تھے ان پر بھی. کیا عذاب آیا؟ علماء کہتے ہیں کوئی بیماری آ گئی یا کوئی قحط آ گیا، یا واللہ عالم اللہ تعالیٰ نے کوئی عذاب ان پر بھیج دیا تھا تھوڑا سا ان کو جگانے کے لیے. فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جس سے ان کو روکا گیا تھا، یعنی کہ وہ نہیں جاگے، قُلْنَا، اب یہ فائنل عذاب ہے. ٹھیک ہے، تو یہ عذاب بئیس کیسا ہے؟ یہ ایک سمجھے کہ پریلیمنری عذاب آیا ان کے اوپر، ایک کوئی چھوٹا عذاب آیا بڑے عذاب سے پہلے، اور یہ اللہ کی سنت رہی ہے. سورہ الف لام میم السجدہ میں انشاءاللہ تعالی ہم پڑھ لیں گے کہ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ عَذَابَ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، کہ ہم ان کو ضرور چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے بڑے عذاب سے پہلے. کیا پتہ پھر یہ جاگیں، سوچیں، تقوی اختیار کریں. تو یہ بھی چھوٹا عذاب آیا، ہو سکتا ہے کچھ جاگ گئے ہوں اس میں سے، جو نیوٹرل تھے وہ ایکٹیو ہو گئے ہوں، پیسو ایکٹیو ہو گئے ہوں، انہوں نے بھی تبلیغ شروع کر دی ہو، وی نیور نو کیا ہوا. تو وہ یعنی تھوڑی بہت چھٹائی ہو سکتا ہے ہوئی ہو یہاں پر، اور کیا پتہ پھر اس چھوٹے عذاب کی وجہ سے جو لوگ سب کا قانون توڑ رہے تھے وہ سدھر گئے ہوں، کوئی نہ کوئی اصلاح ہوئی ہوگی، اللہ بہتر جانتا ہے. اب کیا ہوا؟ ہارڈنڈ کرمنلز بچ گئے صرف، دیٹس اٹ، کہ اس عذاب سے بھی جن کو سمجھ بات نہیں آئی، ان کی آنکھیں نہیں کھلیں، تو پھر اللہ نے پھر فائنل عذاب بھیجا. قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے کہا بندر بن جاؤ ذلیل اور خوار. اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت کی داستان بنا دیا، ذلت اور پھٹکار ان کے اوپر پڑی. دو طرح کے اللہ تعالیٰ نے اقوام پر عذاب بھیجے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. ایک ہوتا ہے لعنت کا عذاب، ایک ہوتا ہے فنا کرنے والا عذاب. ٹھیک ہے، ایک لعنت کا اور ایک فنا کرنے والا. فنا کرنے والا عذاب جیسے قوم نوح کے اوپر آیا، طوفان آیا، سب ڈوب گئے، رائٹ. یہ جو لعنت کا عذاب ہوتا ہے یہ فنا کرنے والے عذاب سے زیادہ سخت ہوتا ہے. کیسے؟ کہ پہلے ان کو ایک اللہ تعالیٰ عبرت بنا کر کچھ عرصے کے لیے باقی رکھتا ہے، اور پھر ان کے اوپر فنا کرنے کا عذاب آتا ہے. جیسے کہ ان کے اوپر آیا، پہلے ان کو بندر بنایا، روایات میں آتا ہے 3 دن زندہ رہے، اوپر سے بندر تھے، اندر سے انسان ہی تھے، ایک دوسرے کو دیکھتے تھے اور روتے رہتے تھے، اور 3 دن کے بعد پھر وہ سارے مر گئے. یعنی کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج کے بندر جو ہیں وہ ان بندروں سے چل رہے ہیں، نہ، وہ ایک خاص کیٹیگری تھی جو کہ مسخ کر کے جن کو کہ بندر بنا دیا تھا، پھر وہ مر گئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس طرح سے لعنت کا عذاب ان کے اوپر بھیجا. اور یہ عذاب علماء کہتے ہیں صرف ان پر آیا تھا جو کہ حرام کر رہے تھے. عذاب بئیس کے اندر تو وہ 2 گروپ شامل تھے نا، جو کہ روک بھی نہیں رہے تھے، اور 3rd گروپ جو کہ نہ اوبیس روکے گا کیا، وہ تو ایکٹیولی گناہ کر رہا تھا. لیکن جو یہ مسخ کا عذاب آیا یہ ان پر نہیں آیا جو کہ خود نہیں کر رہے تھے اور روک بھی نہیں رہے تھے، ان پر آیا جو کہ ایکٹیولی حرام کا ارتکاب کر رہے تھے. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے. یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز ہے اور یقیناً درگزر اور رحم سے کام لینے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو انبیاء کے ذریعے سے آگاہ کر دیا تھا کہ قیامت تک ان کے اوپر ایسے لوگ مسلط ہوں گے جو ان کو پنش کرتے رہیں گے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا
کہ اللہ کو پتہ تھا کہ یہ قیامت تک نافرمانی بغاوت کرتے چلے جائیں گے، یہ نہیں سدھریں گے، نسل در نسل ان کے اندر یہی ایروگنس، یہی تکبر، یہی سرکشی باقی رہے گی۔ اور یہ ہم تو دیکھ رہے ہیں، اب ہزاروں سال گزر گئے اس سبت کے واقعے کو، ابھی بھی حال یہی ہے اس قوم کا۔ بہت کم ان میں مصلح ہیں، بہت کم ان میں متقی ہیں، زیادہ تر نافرمان ہیں۔ ان کے انبیاء نے ان سے کہا تھا کہ اللہ تم کو پکڑے گا۔ ان کی اپنی کتابوں کے اندر ان کے اپنے انبیاء کے خطبے موجود ہیں، جس میں شدت کے ساتھ انہوں نے وارن کیا تھا اپنی قوم کو کہ تم سدھر جاؤ ورنہ دیکھنا کیا برا حال ہوگا۔ تو ایسا ہی ایک نبی کا خطبہ ہے، انہوں نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا تھا، اگر تم میرے سننے والے نہ بنو اور ان سب حکموں پر عمل نہ کرو، یعنی اور مجھ سے عہد شکنی کرو، تو میں بھی تم سے ایسا ہی کروں گا۔ یعنی اللہ کا پیغام قوم کو سنایا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ تم نے مجھ سے عہد شکنی کی ہے تو میں بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی کروں گا، اور میرا چہرہ تمہارے برخلاف ہوگا اور تم دشمنوں کے سامنے قتل کیے جاؤ گے، اور جو تم سے کینہ رکھتے ہیں وہ تم پر حکومت کریں گے۔ ایک اور جگہ آتا ہے، تیرے بیٹے اور عزیز بیٹیاں دوسری قوم کو دی جائیں گی، اور تیری آنکھیں دیکھیں گی اور سارا دن ان کی راہ تکتے تکتے تھک جائیں گی، اور تیرے ہاتھ میں کچھ زور نہ ہوگا۔ یعنی ڈائسپورا کی طرف کہ تم ایسے بکھر جاؤ گے زمین میں کہ تم ایک دوسرے کو دیکھنے کو ترس جاؤ گے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھرو آؤٹ ہسٹری یہی ہوتا رہا۔ اس قوم کی ذلت، اس قوم کی بربادی کی داستانیں تاریخ میں بھری پڑی ہیں۔ بیچ بیچ میں وقفے آئے ہیں، جب ان کو عروج ملا پھر انہوں نے ظلم اور ستم شروع کیا، نافرمانیاں شروع کری، پھر زوال آیا، پھر اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا ان کے اوپر، اور جب اللہ پکڑ لیتا ہے تو سانس لینے کی مہلت نہیں دیتا۔ لسریع العقاب، بہت تیز ہے سزا کا، لائٹننگ سٹرائک ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پلک جھپکنے میں اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ تو پھر معاف کرنے والا بھی ہے، جو معافی مانگے اس کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا، کچھ لوگ ان میں سے نیک تھے اور کچھ ان سے مختلف، اور ہم ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے، شاید کہ وہ پلٹ آئیں۔ یہ بھی ہم نے بات کی ہے، وہی مضمون آیا ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں بکھیر دیا، اور یہ بکھرے ہی رہے، ان کے 12 قبیلے بکھرے ہی رہے۔ یہ تقریباً آج سے کچھ تقریباً 100 سال پہلے موومنٹس ان کی شروع ہوئی ہیں، اور پھر دنیا سے ان کو سمیٹ کے ایک ملک میں، جو کہ ان کا یہودیوں کا اپنا ملک ہے، اسرائیل، نامی اسرائیل ہے اس میں آ کر ان کو جمع کیا گیا۔ ورنہ تھرو آؤٹ ہسٹری ان کا ڈائسپورا رہا، اس کو ڈائسپورا کہتے ہیں۔ یہ ساری دنیا میں بکھرے رہے۔ اتنی نافرمان قوم، لیکن قرآن کا عدل اور انصاف ہم دیکھتے ہیں کہ ساروں کو ایک ہی برش سے پینٹ نہیں کیا، مائکرو مائنورٹی ہی صحیح، لیکن ان کو فوراً الگ کر دیا کہ منہم الصالحون۔ ایسے نہیں کہ آبے کا آبا ہی بگڑا ہوا تھا، ان میں صالح لوگ بھی تھے، اچھے لوگ بھی موجود رہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آئیں، بہت کم لیکن پورے اترے، خالی صالح ہی پورے اترے، باقی تو پھر آزمائشوں میں پورے ہی نہ اتر پائے۔ ہر نسل، پرانی نسل کی غلطیاں نہ صرف کرتی رہی، نہ صرف اون کرتی رہی، بڑے فخر سے اپنے آباء و اجداد کی غلطیوں کو انہوں نے اون کیا، اپنایا، بلکہ دہرایا۔ دیکھیں، اگر اگلی نسل پچھلی نسل کو کہہ دینا کہ ہاں انہوں نے غلط کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کو ایگزمپٹ کر دیتا، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا کہ بھئی تم اپنے آپ کو شعوری طور پہ اپنے آباء و اجداد کی غلطیوں سے الگ کر رہے ہو، تو چلو تم کو معاف کر دیا۔ چھوٹی سی مثال، جرمنی میں کون تھا؟ ہٹلر، جو اس نے تباہیاں بربادیاں کی پتہ ہے ہم کو۔ جرمن قوم اس وقت کیا کرتی ہے؟ ہٹلر کو ہیرو بناتی ہے۔ ان کو اجازت ہے دنیا والوں کی طرف سے کہ وہ ہٹلر کو ایک قومی ہیرو بنا کر پیش کریں؟ نہیں کر سکتے، جرم ہے یہ۔
کیا کیا انہوں نے؟ معافی مانگی ہے. اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 500 سال پہلے کیے ہوئے حکومتوں کے جرائم کے بارے میں اب قوموں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی فلاں قوم کے جرم کی معافی مانگو. یو اپولوجائز کہ تمہارے لیڈرز نے 300 سال پہلے فلاں قوم کا جینوسائڈ کرنے کی کوشش کی تھی. یو بیٹر اپولوجائز. ہو رہا ہے نا آج کل. اگر جرمنز اپولوجائز نہ کرتے اور کہتے کہ جو ہٹلر نے کیا ٹھیک کیا، تو مجھے بتائیں پھر دنیا کیا کرتی؟ وہ جرمنی پہ حملہ کرتی اور وہ جرمنی پہ قبضہ کرتی. سمجھ آئیے آپ کو بات؟ تو جب دنیا میں یہ ہوتا ہے تو پھر اللہ کے لیے ہم نے قانون کیسے بدل دیا؟ اگر یہ آج کے جو بنی اسرائیل ہیں، جیوز ہیں، اگر یہ کہتے کہ ہاں ہمارے آباء و اجداد نے بہت غلط کیا اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیتا. یہ تو اون کر رہے ہیں کہ جو کیا بالکل ٹھیک کیا انہوں نے، سارا قصور تو اللہ کا تھا. ہمارے آباء و اجداد کا کیا قصور؟ ہم تو ہمیشہ کے مظلوم ہیں، ہم تو پیدائشی مظلوم. یہ وکٹم مینٹیلٹی ان کی ہمیشہ سے ہے اور پتہ نہیں کب تک چلتی رہے گی، جب تک ایکسٹنکٹ نہیں ہو جائیں گے. اللہ بہتر جانتا ہے اللہ نے کیا معاملہ کیا ان کے ساتھ آگے. تو یہ اون کرتے ہیں ان کو، اور بلکہ اسی طرح فساد پھیلا رہے ہیں. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے سارے فسادی ہیں. منہم صالحون، یقیناً صالح بھی موجود ہیں. دوسری یہ ہے کہ مسخ کا عذاب جیسے ان پر آیا، بخاری میں حدیث موجود ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آئندہ بھی اس طرح مسخ کا عذاب آئے گا کچھ قوموں کے اوپر، بلکہ مسلمانوں میں سے بھی کچھ گروہ ہوں گے جن پر یہ عذاب آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَمْسَخُ آخرین، اللہ تعالیٰ کچھ اور لوگوں کو مسخ کرے گا، قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ ان کو بندر اور سور بنا دے گا قیامت تک. یعنی ایسے وقفے سے، یا ایک دفعہ شاید، اللہ بہتر جانتا ہے کتنی دفعہ ہوگا، یہ ون ٹائم ہوگا، لیکن یہ مسخ کا عذاب آئے گا کہ بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں گے انسان. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بس اپنی پناہ میں رکھے. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ، پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہوئے. یعنی جو اچھے لوگ تھے نا، منہم صالحون، منہم الصالحون. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ شروع دور میں تو پھر بھی صالحین تھے. ایسا اچھا خاصا گروپ تھا نا جو برائی سے روک رہا تھا اور خود بھی برائی نہیں کر رہا تھا. اگر ہم 3 گروپس کی بات کر رہے ہیں تو چلیے ہم ایوریج نکالیں تو 1/3 تو ایسے تھے نا جو برائی سے روک رہے تھے اور خود بھی برائی نہیں کر رہے تھے. پھر یہ پرسنٹیج کم سے کم ہوتی چلی گئی. ان صالحین کی اولاد بھی بگڑنا شروع ہو گئی. فخلف من بعدہم خلف، ان کے بعد جو لوگ آئے وہ بڑے ناخلف تھے، بہت برے تھے. ورثوا الکتاب، ان کو کتاب ملی. کیا کیا انہوں نے؟ دنیا پرست ہو گئے. یاخذون عرض ھذا الادنی، اسی دنیا کے فائدے سمیٹنے لگ گئے. ویقولون سیغفر لنا، اور ساتھ ساتھ کہتے جاتے تھے کہ اللہ عنقریب ہمیں بخش دے گا. تدریجی زوال آیا، اخلاقی حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے. کبھی ضمیر ملامت کرتا تو تسلی کیا دیتے کہ عنقریب بخش دیے جائیں گے. پتہ تھا گناہ کر رہے ہیں، تبھی تو کہہ رہے تھے نا کہ گناہ تو ہم آج کر رہے ہیں، کل اللہ معاف کر دے گا ہم کو. یہی مینٹیلٹی ہمیں نظر آتی ہے معاشرے کے اندر. آج ہم سود لے لیتے ہیں، پھر ہم عمرہ کر لیں گے، یا ہم رشوت لے لیتے ہیں صدقہ کر دیں گے، یا ہم یہ حق مار کر ہم مسجد کے اندر ڈونیشن دے دیں گے. سیغفر لنا، اللہ کی رحمت کو فور گرانٹیڈ لینا دراصل یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے بیسکلی. کیسے انہوں نے آرام سے کہہ دیا کہ ہاں سیغفر لنا، سو واٹس اے بگ ڈیل، آف کورس ان قریب ہمیں معاف کر دیا جائے گا، نو بگ تھنگ. تو جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو معاف کیے کرائے ہیں، وہ پھر دھڑلے سے گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، خوب گناہ کر رہے ہوتے ہیں. وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، پھر وہی متاع دنیا جب سامنے آتی ہے پھر لپک کر لے لیتے ہیں. علم تھا کہ غلط کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی مغفرت کو مذاق بنا لیا تھا انہوں نے. لم یؤخذ علیہ میثاق الکتاب الا یقولوا علی اللہ الا الحق ودرسوا ما فیہ
والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون افلا تعقلون. کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا ہے کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو، اور یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے کہ آخرت کی قیامگاہ تو متقی لوگوں ہی کے لیے بہتر ہے. کیا اتنی سی بات بھی تم نہیں سمجھتے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے پہلے کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کے صحابی اور حواری نہ ہوں، یعنی ساتھی نہ ہوں. وہ اس نبی کی سنت کو مضبوط تھامتے تھے. اس کے بعد ایسے ناخلف لوگ پیدا ہو جاتے تھے. کیسے ناخلف لوگ تھے؟ وہ کیا کرتے تھے؟ یقولون ما لا یفعلون، کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے. وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کرتے تھے جس کا حکم نہیں دیے گئے تھے. جو کہتے تھے کرتے نہیں تھے، ٹھیک ہے، اور کرتے وہ تھے جس کا اللہ نے حکم ہی نہیں دیا تھا. یہ ہے ناخلف کا ڈیفینیشن. قول اور فعل میں تضاد اور عمل میں بدعت. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من جاہدہم بیدی فہو مؤمن، ایسے لوگوں سے جو ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے. ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن، اور جو زبان سے جہاد کرے وہ مومن ہے. ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن، اور جو دل سے جہاد کرے ان کے ساتھ وہ بھی مومن ہے. یہ 3 درجے ہیں ایمان کے، ہاتھ سے جہاد، زبان سے جہاد. کر سکتے ہو کرو، بالکل مجبور ہو کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم دل میں تو برا سمجھو اس چیز کو. تو اس سے کیا ہوگا؟ جب دل میں برا سمجھیں گے کم از کم خود تو نہیں انوالو ہوں گے نا اس کے اندر. اور جو نہ ہاتھ سے، نہ زبان سے، نہ دل سے جہاد کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، تو رائی کے دانے کے برابر بھی اس کا مطلب ہے اس کے دل میں ایمان نہیں ہے. جو دل میں بھی برا نہیں سمجھ رہا تو اس کے دل میں تو پھر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے. یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. تو ان سے پکا عہد لیا گیا تھا، کتاب کو مضبوط پکڑیں گے، اور یہ عہد تورات میں موجود ہے ان کے پاس. آل عمران آیت 187 میں بھی اس کا ذکر آیا ہے. تو خوب انہوں نے پڑھایا، لیکن پھر بالکل دنیا سے لپٹ کر رہ گئے کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ آخرت بہتر ہے. اور یہ درسوں کا ذکر کر کے خاص طور پہ علماء کے طبقے کو خطاب کیا گیا ہے، ان کو وارن کیا ہے، ان کو سمجھایا ہے. تو کیا خیال ہے آپ کا، علماء کدھر ہیں؟ بتائیے ذرا. ہم خود بھی کم نہیں ہیں. پلیز ذمہ داری کی جب بات آئے تو اپنے آپ کو عالم سمجھیں. جب مقام و مرتبے کی بات آئے اپنے آپ کو طالب علم سمجھیں. ہم کوئی فخر نہیں کر رہے، لیکن ذمہ داری پہ کہا کہ نہیں میں تو عالم ہوئی ہی نہیں، ابھی مجھے پتہ ہی کچھ نہیں ہے تو میں جو مرضی کروں. نہیں، جب ذمہ داری کی بات آئے خود کو عالم سمجھیں، اور جب مقام و مرتبے کا ذکر آئے تو ایک طالب علم، بس دیٹس اٹ. میرا کوئی مقام نہیں، میرا کوئی مرتبہ نہیں، میرا کسی سے کوئی کمپٹیشن نہیں. میں تو خود بہت چھوٹی سی ادنا درجے کی قرآن کی طالبہ ہوں، اور کوئی عاجزی کی بات نہیں ہے، یہ فیکٹ ہے بالکل. لیکن کہیں ہم اس کو لوپ ہول نہ بنا لیں، اس چیز کو فرار کا راستہ نہ بنا لیں کہ تو علماء سے بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، میں عالم تھوڑی ہوں. ہم نے بھی گھسائے کتابوں کو، رٹ کے ترجمہ، گرامر پڑھ کے، فہم کا پرچہ کر کے، تو ہم بھی درسوں کی کیٹیگری میں آ چکے ہیں. تو بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے اوپر رکھی ہے. اللہ ہی ادا کروائے گا، ہم نیت کریں اور محنت کریں. اور آخرت کا گھر بہت اچھا ہے، دنیا کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. تو بتا دیا کہ علماء کے لیے فتنہ دولت ہے، تو علماء کو دولت کے فتنے میں نہیں ڈالنا چاہیے، تحفے تحائف کے ذریعے سے، نذرانوں کے ذریعے سے. اور علماء کو خود بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے. اوروں کی دولت پہ نظر نہ رکھیں، جو اللہ نے دیا ہے اسی میں مطمئن رہیں. اسی لیے ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین. جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم کر رکھی ہے، یقیناً ایسے مصلحین کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے. کیا حسن ہے اس آیت کے اندر، اگر آپ محسوس کریں. یمسکون بالکتاب، ٹھیک ہے، خود پوری شریعت پہ عمل کر رہے ہیں. وہ اقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کی.
تو اللہ نے کہا کہ ہم مصلحین کا اجر ضائع نہیں کرتے. اصلحہ، دیکھیں صلوحہ کا مطلب ہوتا ہے اپنی اصلاح کرنا، اصلحہ کا مطلب ہوتا ہے دوسروں کی اصلاح کرنا. تو یہاں اللہ نے کیا کہا؟ اجر الصالحین، کہ ہم صالحین کا اجر ضائع نہیں کرتے، یہ تو نہیں کہا. کیا کہا؟ مصلحین. دو چیزوں کو لنک کیسے کیا ہے کہ حقیقت میں اگر کتاب کو پکڑا ہوا ہے، صحیح روح سے نماز پڑھ رہے ہیں تو برائیوں پہ چپ نہیں رہ سکتے. یہ اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں. کتنا حسین تعلق ہے دیکھیں. ورنہ اللہ کہتا ہے ان اللہ نضیع اجر الصالحین، اور آتا ہے قرآن کے اندر کتنی جگہ آتا ہے صالحین کا ذکر. لیکن نہیں، مصلحین، کہ یہ تو ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. یہ تو گتھی ہوئی ہیں دونوں چیزیں، لازم اور ملزوم ایک دوسرے کے ساتھ. جو کتاب پکڑ لیتا ہے وہ چپ رہ نہیں سکتا، اور ہوتا ہے نا ایسے. ہم نے خود دیکھا ہے، ہم خود کہتے ہیں یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو، ٹھیک ہے، بعض دفعہ بغیر حکمت کے کر رہے ہوتے ہیں، اللہ آہستہ آہستہ ٹھہراؤ بھی دے دیتا ہے. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. ان کو وہ وقت بھی کچھ یاد ہے جب ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر اس طرح چھا دیا تھا، یا وہ چھتری ہے، اور یہ گمان کر رہے تھے وہ ان پر آ پڑے گا. اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا جو کتاب ہم تم کو دے رہے ہیں اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو یاد رکھو. توقع ہے تم غلط روی سے بچ جاؤ گے. تو پہاڑ کو لٹرلی اللہ نے اکھاڑ کر لٹکا دیا سروں کے اوپر، کہ بس لگ رہا تھا اب گرا تو جب گرا سارے کے سارے ڈر گئے ہوں گے. کچھ تفاسیر میں ان کی کیفیات بھی نقل کی گئی ہیں کہ سجدے میں جب وہ گرے تھے تو سیدھی طرف کی پیشانی لگائی تھی زمین کے اوپر، اور الٹی آنکھ سے پہاڑ کو دیکھ رہے تھے کہ گرنے تو نہیں والا کہیں. تو کیا پتہ کچھ اسی قسم کا سجدہ ان کے ہاں موجود ہو ابھی تک، اللہ بہتر جانتا ہے، میں نے تو دیکھا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈرایا. کیوں ڈرایا؟ تاکہ ان کو پتہ ہو کہ اللہ کتنا طاقتور ہے. دیکھیں ہم کو پتہ ہے جو لا ہے کہ انڈر ڈوریس جو اوتھ لیا جاتا ہے وہ ویلڈ نہیں ہوتا. تو یہ زبردستی اللہ نے میثاق نہیں لیا، میثاق تو انہوں نے اپنی مرضی سے لیا، لیکن میثاق کے بعد اللہ نے اپنی طاقت کا ایک مظاہرہ کر کے ان کو دکھایا تاکہ اس کو توڑنے کی جرت نہ کرے. اور وہ دیکھنے کے بعد پھر کس قوت سے انہوں نے اس میثاق کو توڑا ہے. کمال ہے واقعی ان کی بے خوفی کا. اور کہہ دیا تھا ان سے کہ کتاب کو پوری طاقت کے ساتھ پکڑنا، آسانی ہو تنگی ہو مشکل ہو آسانی ہو، عمل تو تمہیں کرنا ہی کرنا ہے.